السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل لائٹ آف اسلام، اس دعا کے ساتھ کہ اہلم و سہلم و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ اس تاکید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، تو سب سننے والوں سے درخواست ہے کہ اس نیکی کے کام میں آپ لوگ بھی سبسکرائب، لائک اور شیئر کر کے تعاون کریں اور مستقل ثواب جاریہ میں حصے دار بنیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم اہدنا وسددنا اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ آیہ نمبر 284۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال اس کا حساب تم سے لے لے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت صحابہ کرام پر بہت گراں گزری تھی، بہت پریشان ہو گئے تھے کہ دل کے اوپر اترنے والے جو خیالات ہیں، وسوسے ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کے بھی تو ہمارا کنٹرول ہی نہیں ہے، کیسے بچیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے پھر ان کو تسلی دی کہ نہیں، یہ وہ باتوں کی نہیں، بلکہ اللہ اگر دل میں شرک سے بچو، اللہ کی ذات میں شک مت کرو، منافقت نہ کرو، بے وجہ کی بدگمانی نہ کرو، اصل ایمان اہل ایمان سے بغض اور نفرت نہ رکھنا۔ مطلب یہ کہ ان باتوں پہ پوچھو گی، شرک کیا تو پوچھو گی، اللہ کی ذات میں شک کیا تو پوچھو گی، منافقت کی تو پوچھو گی، بدگمانی کی تو پوچھو گی، اور دوسروں کے مقابلے میں اپنے دل میں نفرت اور بغض رکھا تو پوچھو گی۔ لیکن جن چیزوں میں دل کا حساب لینے کی بات ہے، اگر جو چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہے نا، ان پہ حساب نہیں ہوگا۔ مثلاً وسوسے جب آتے ہیں ہمارے بس میں نہیں ہوتے نا، تو وہ اس خیالات کے اوپر ہمارا حساب نہیں ہوگا، اس سے پوچھ نہیں ہوگی۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا، یا اللہ کے نبی، میرے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ میں جل کے کوئلہ ہی ہو جاؤں، اور اس سے بہتر ہے کہ وہ خیال میرے دل میں مت آئیں۔ تو آپ نے فرمایا یہی تو ایمان کی نشانی ہے۔ وسوسے آنا شیطان کی طرف سے ایک اٹیک ہے نا، اور ایمان کہتے ہیں جہاں مال ہوتا وہاں چوری ہوتی ہے، تو جہاں ایمان ہے وہاں وسوسے ضرور آئیں گے، لیکن اس پہ ہمیں سیڑھی لگا کے چڑھنا نہیں چاہیے۔ وسوسوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے کہ وسوسہ تو آ گیا لیکن اس کا پیچھا کرتے ہوئے بندہ اس پہ بس مینار بنا دے۔ اب آخری دو آیات جو سبحان اللہ، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ اللہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے سزا دے، وہ کیونکہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگلی دو آیت، یہ دو خصوصی آیت ہیں جو اللہ تعالیٰ کو خاص، اللہ تعالیٰ کے نبی کو عرش کے خزانے سے دی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی، اور آپ اس کے لیے ان آیتوں کو اپنے گھر والوں کو بھی یاد کراتے اور اس کی پڑھنے کی تلقین کرتے۔ اور آپ نے اس آیت کے بارے میں اس کی بہت زیادہ افادیت بتائی ہے کہ جو ان دو آیتوں کو رات کو پڑھ لیتا ہے اس کے لیے وہ کافی ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر دو آیتیں پڑھ لیتا ہے تو تہجد کے لیے بھی کافی ہو جاتی ہیں۔ بعض کا تو یہ نہیں مطلب کہ تہجد نہ پڑھنا چاہے بندہ پڑھے ہی نہ، لیکن اگر پڑھتا ہے نا، پڑھنے کی عادت میں کبھی اور نہیں اٹھ سکا دوبارہ، اور اٹھنے کے تہجد کو نہیں پڑھ سکا، تو یہ دو آیتیں پڑھنے سے وہ اس کو تہجد کا ثواب بھی دے دیا جائے گا۔
یعنی ہر شر سے بچانے والی یہ دو آیات ہیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی عشاء کی نماز میں لے جائیں، کبھی نہیں بھولیں کہ ہم نے تلاوت ہے نا عشاء کی نماز میں لے جائیں، بس پہلی رکعت میں آمن الرسول سے لے کے تلاوت کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کفایت کرنے والی آیات ہیں دونوں۔ اور اس آیت پہ جب یہ پڑھی جاتی ہے تو اس آیت پہ پھر انسان کو آمین کہنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، بہر اللہ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر اسی کے اختیار میں ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب وہ آیات جو میں نے تلاوت کی ان کا میننگز دیکھیے۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لائے جو اس کے رب کی طرف سے اس نے نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے قبول کر لیا۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں۔ ان کا قول یہ ہے کہ اے اللہ کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کی طالب ہیں بس، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں تیری طرف پلٹنا ہے۔ یہ ایمان مفصل ہمیں سکھایا جاتا ہے نا، یہ سارا وہی ہے۔ اور اس میں تقدیر کی بات ہے سمعنا واطعنا، کہ جو بھی اللہ کی طرف سے حکم آ جائے تو سمعنا واطعنا، کتنا بھی مشکل کیوں نہ لگے، کتنا بھی مشکل کوئی حکم کیوں نہ لگے، دل میں فوراً سے پہلے بولیں سمعنا واطعنا، یا رب ہم نے سن لیا، ہم اس کی اطاعت کریں گے، تو اللہ ضرور توفیق دے گا اس عمل کو اپنانے کی۔ اللہ کسی نفس پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ابھی کبھی ہم پہ جو ذمہ داریاں پڑی ہوتی ہیں نا، کبھی ہم اس میں بہت تھک رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یعنی میری بس ہو گئی ہے، تو بس اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ مجھ پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ مجھ سے وہی اٹھوا رہا ہے جتنا میں اٹھا سکتی تھی۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، جو بدی سے مٹی اس کا وبال اسی پر ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب ہم سے جو بھول چوک اور قصور ہو جائے ان پر ہماری گرفت نہیں کرنا۔ اور کتنی بھول چوک اور ہو جاتی ہے، چاہتے ہوئے بھی ہم پوری طرح 100% نہیں دے پا رہے ہوتے۔ مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے۔ پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، آمین، ہم پر رحم فرما، آمین، یا رب تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین ثم آمین۔ سورۃ آل عمران مدنی صورت ہے، حروف مقطعات سے اس کا ابتدا ہو رہی ہے، اور سب سے پہلی آیات جو ہے آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید پہ جو حی القیوم ہے اس پہ ہے۔ الف لام میم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت نہایت رحم کرنے والا بابرکت ہے۔ الف لام میم
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ الف لام میم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی اللہ نہیں، کوئی خدا نہیں۔ اس نے تم پر کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی اور ان کی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل کو نازل کر چکا ہے۔ یہ نزلہ کا جو لفظ ہوتا ہے نا، نزلہ تھوڑا تھوڑا کر کے آنا، اور انزلہ ہوتا ہے ایک دم سے آ جانا، یک بارگی آ جانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران الظہرین ہیں، یعنی دو جگمگانے والی صورتیں ہیں۔ فرمایا امت کو ان کے پڑھتے رہنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہ انہیں پڑھا کرو، انہیں پڑھا کرو۔ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گی جیسے دو بادل کے دو سائبان اور پرندوں کے دو جھنڈ، وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی سے اس کی مغفرت کے لیے بھی جھگڑا کریں گی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو دو صورتیں یہ انسان کی حفاظت کا ذریعہ، سورۃ البقرہ اور آل عمران، دو جگمگاتے ستارے، ظہرین جس کو کہا گیا ہے۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اور اس میں بھی شیطان اور شیطانی اثرات سارے غائب ہو جاتے ہیں، اور جس میں آل عمران پڑھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح کی خوش وعید ہے۔ اس سے پہلے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بھی اپنا طاقت کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا بناتا ہے۔ یہ شکلیں اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہیں۔ ان شکلوں پہ یہ جو ٹونٹ نہیں کرنی چاہیے، فلاں کا ناک ایسا ہے، فلاں کا منہ ایسا ہے، فلاں کے رنگ ایسا ہے، یہ سخت کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا بناتا ہے۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی۔ منہ آیات محکمات، جس میں محکمات ہیں، یعنی واضح احکامات رکھنے والی آیات ہیں۔ محکمات آیات وہ ہوتی ہیں جس میں توحید، رسالت، نہ کرنے والے کام، کرنے والے کام اور حلال حرام کا واضح فرق، یہ محکمات ہیں، اور یہ ہی کتاب کی ماں ہے۔ اس پہ عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وَأُخَرُ متشابہات، متشابہات کون ہوتی ہیں؟ جو غیب سے تعلق رکھنے والی۔ حروف مقطعات بھی متشابہات ہیں، ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے۔ اور غیب بھی، جنت، دوزخ، ملائکہ، آخرت، اللہ کی خود ذات، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اس لیے اس وقت ہم جس امت سے گزر رہے ہیں ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، وہ بھی غائب ہے۔ تو سب پہ ایمان لانا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ان کا جنت کیسی ہوگی، جہنم کیسی ہوگی، بس اتنا ہی ایمان رکھے جتنا اللہ نے سکھا دیا۔ اس پہ بحث کر کے اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ کام کرنے کے کام وہ تھے جو محکمات ہیں، جن کو سمجھ کے انسان اپنی زندگی کو سنوار لے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اچھے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ نہیں ہوتی، وہ محکمات کو اپنی زندگی بناتے ہیں۔ محکمات ہیں جو کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری متشابہات ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کا پیچھا کرتے ہیں، ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے۔ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ کسی بھی چیز سے صحیح سبق صرف دانشور لوگ ہی لے سکتے ہیں۔ وہ اللہ سے کیسے دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں تو ہمیشہ سیدھا رستے پہ لگا رکھنا، پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کرنا۔ اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیشہ مجھے ہدایت پہ رکھنا، مجھے سیدھا رکھنا، اور میری دل کی سختی کو مجھ سے دور رکھنا۔ تو ربنا اس کو نمازوں میں شامل کر لے، بلکہ میں سمجھتی ہوں ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے۔ ہمیں نہیں پتہ، ایمان چونکہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے نا، اللہ کی محفلوں میں ہوتے ہیں تو ایمان لیول اور ہوتا ہے، اپنی زندگی کی جھمگھٹوں میں ہوتے ہیں تو ہمارا لیول گر جاتا ہے۔ تو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس گرے ہوئے ماحول سے ہم جو ہے وہ اپنی زندگی سے بے فائدہ ہو جائیں، اپنے آپ کو کر لیں۔ تو یہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا،
کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان آنے کے بعد کبھی ٹیڑھا نہ ہونے دینا. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء المرسلین. اس دعا کے ساتھ کہ یا رب جو کچھ سیکھا سمجھا پڑا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، جو غلط ہو گیا اس سے درگزر فرما، ہمیں امانت دار بنا اور ہمیں سچے گواہوں میں شامل فرما. جو کچھ بھول چوک ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما. ہم پہ ایسے بوجھ نہ ڈال جو اس کو ہم اٹھانے کے قابل نہیں. اللہ ہمیں محکمات کی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور متشابہہ سے بچنے والا بنا دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے بعد غفلت میں نہ ڈالنا. یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے بعد غفلت میں نہ ڈالنا. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک. آمین ثم آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.